جس کا مفہوم میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حالت اضطرار میں اگر کوئی انسان اپنی زبان سے کلمہ کفر نکال دیتا ہے اور اس کا دل اسلام پر مطمئن ہو تو اس کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو اب یہاں بھی دیکھیں دو ضرر جمع تھے، یا تو اگر کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا کلمہ کفر کرو، کہو، جان ضائع کر دے نمبر ایک، یا نمبر دو زبان سے کلمہ کفر نکال دے، دونوں چیزیں باعث ضرر ہیں۔ لیکن شریعت نے اجازت دے دی کہ چھوٹے ضرر کو اختیار کر لو، کہ جب تمہارے دل میں ایمان موجود ہے، صرف اس کی خطرے سے بچنے کے لیے، ہلاکت سے بچنے کے لیے تم زبان سے کلمہ کفر نکال رہے ہو، تو اس میں نہ تم کافر ہو رہے ہو نہ جان جا رہی ہے، تو یہ کم نقصان ہے، اس کو اختیار کر لو۔ تو جب یہ اصول پتہ چل گیا تب آپ خود غور کر لیں کہ اگر آپ بینک میں پیسہ چھوڑ دیتے ہیں، یقینی سی بات ہے وہ کسی خیراتی ادارے میں تو جائے گا نہیں، وہ اللہ کی راہ میں تو خرچ ہوگا نہیں، وہ یقیناً سود میں اضافے کے لیے یا ہو سکتا ہے کسی بھی لحاظ سے مطلب کسی غلط مقصد کے لیے استعمال ہو جائے۔ تو اس لیے اس جہت سے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو بہتر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پیسے کو لے لیا جائے۔ ہاں اگر آپ کے دل میں شبہ ہے، شک ہے، تو آپ احتیاطاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، لیکن اس پیسے کو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ چھوڑیں نہیں۔ اگر آپ چھوڑیں گے تو اس پیسے سے زیادہ بڑا وبال ہوگا اور زیادہ بگاڑ والے کام ہوں گے جو قطعاً غیر مناسب ہیں۔ یا پھر آپ ڈائریکٹ پہلے کرنٹ اکاؤنٹ میں کروائیں، آپ نہ سیونگ میں رکھوائیں کہ آپ کو یہ پرابلمز فیس کرنی پڑیں۔ لیکن اگر کوئی رکھواتا ہے اور مال مباح کی نیت سے، یعنی ایک مال جائز کی نیت سے لیتا ہے، سود کی نیت سے نہیں لیتا، تو اس کے لیے شرعاً اجازت ہو سکتی ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی نے فون پر اپنی زوجہ کو 2 طلاقیں دی ہوں اور وہ زوجہ پریگننٹ بھی ہیں، حاملہ ہیں، تو کیا طلاق واقع ہو گئی اور اب رجوع کا کیا سلسلہ ہوگا؟ دیکھیں طلاق، پہلی بات تو یہ کہ بہن اگر حاملہ ہوں یا غیر حاملہ دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، لہذا بہن کو ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ عورت کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے سامنے طلاق ہو جاتی ہے فون پر بھی ہو جاتی ہے، لہذا یہ طلاق ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کن الفاظ سے طلاقیں دی ہیں۔ اگر تو طلاق کے لفظ سے دی ہیں کہ جب میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، تو اس میں ابھی چونکہ وہ عورت حاملہ ہے، عدت تو ختم ہونے کا سوال ہی نہیں جب تک بچہ پیدا نہ ہو، تو گویا کہ وہ عدت میں ہے۔ جب عدت میں ہے تو یہ شوہر بس 2 گواہوں کے سامنے اس طرح کہہ دے، اور یہ مستحب ہوتا ہے کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں۔ بس جب یہ کہے گا تو بغیر نکاح کے ہی بیوی کو نکاح میں رکھ سکتا ہے، حلالہ وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اب صرف 1 طلاق کا مالک ہے، آئندہ زندگی میں 1 بھی طلاق دی تو اب 3 پوری ہو جائیں گی۔ دوسری صورت کنایہ الفاظ کی میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب، ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ اگر کسی شوہر نے 2 طلاقیں فون پر دی ہیں تو اگر لفظ طلاق سے دی ہیں تو یہ طلاق رجعی واقع ہوئی۔ اس میں چونکہ بھی بہن حاملہ ہیں اور عدت نہیں پوری ہوئی، شوہر کسی کے بھی سامنے اس طرح کہہ دیں 2 گواہوں کی موجودگی میں کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں، تو بغیر نکاح کے ان کو دوبارہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس میں حلالہ کی حاجت نہیں ہے۔ اور لیکن اب وہ 1 طلاق کے مالک ہیں، آئندہ زندگی میں جب کبھی 1 طلاق دیں گے 3 پوری ہو جائیں گی، پھر حلالہ خدا نخواستہ بعد میں کرنا پڑے گا۔ اور اگر انہوں نے لفظ کنایہ سے طلاق دی ہے، مثلا یوں کہا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو اس صورت میں اگر پے در پہ الفاظ کہے تھے جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو صرف پہلی طلاق پڑے گی، دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر کنایہ لفظ سے 2 طلاقیں دی جائیں تو یہ طلاق بائن کہلاتی ہیں، اور 1 طلاق بائن جب واقع ہو جاتی ہے تو عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے۔ جب فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، اگر دوبارہ طلاق بائن دے گا تو یہ دوسری بائن پہلے والی طلاق بائن کو لاحق نہیں ہوتی، اس سے نہیں ملتی ہے، لہٰذا 1 طلاق واقع ہوئی لیکن زوجہ نکاح سے نکل گئی۔ اب اگر یہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، ابھی دوران عدت رجوع کر لیں، تو نکاح کرنا پڑے گا، جدید نکاح۔ تو کنایہ لفظ میں کی صورت میں 1 طلاق واقع ہوئی ہے، جبکہ پے در پہ الفاظ کہے ہوں کہ میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ ہاں اگر یوں کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا
اور اس سے 2 طلاقوں کی نیت کر لی تو حکم شرع پھر یہ ہوگا کہ 2 طلاقیں واقع ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً 2 طلاقوں کی نیت نہیں ہوتی، تو اس لیے شوہر سے معلوم کر کے 1 طلاق واقع ہو جائے گی، عورت فوراً نکاح سے نکل جائیں گی۔ اس صورت میں اب رجوع کرنے کے لیے نکاح کرنا پڑے گا، اور چونکہ 1 طلاق واقع ہوئی تو کنایہ لفظ کی صورت میں اب شوہر 2 طلاقوں کا مزید مالک ہے، آئندہ زندگی میں احتیاط کی جائے۔ بہن نے ایک مشروب کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کو پیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے کسی بھی کھانے پینے کی چیز ہو یا مشروب ہو، اس کے بارے میں بعض اوقات افواہیں اڑ جاتی ہیں کہ جو اس میں ناجائز چیز ملی ہوئی ہے، فلاں چیزیں فلاں۔ اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ناجائز یا حرام یا ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ 3 ذرائع میں سے کسی ایک ذریعے سے پروف حاصل نہ ہو جائے، ثبوت حاصل نہ ہو جائے۔ وہ 3 ذریعے یہ ہیں: نمبر 1، آپ نے خود حرام چیز اپنی آنکھوں سے ملتی ہوئی دیکھی ہو۔ نمبر 2، آپ نے نہیں دیکھی لیکن ایک متقی پرہیزگار نیک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ملتے ہوئے دیکھی ہے، تو اس کا دیکھ کر خبر دینا بالکل ایسا ہے جیسے آپ کا دیکھ لینا، تو اس پر بھی عمل کرنا واجب۔ یا تیسرا، خود کوئی کمپنی جو چیز مشروب بناتی ہے یا کوئی غذا بناتی ہے، وہ خود اس کے اوپر لکھ دے کہ ہم نے یہ ناجائز عنصر شامل، ناجائز چیز شامل کی ہے۔ اگر ان 3 ذرائع میں سے کسی کے ساتھ پروف نہ ہو تو اس چیز کو نجس، ناپاک یا حرام، ناجائز نہیں کہا جا سکتا، اس کا استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے بالکل جائز ہے۔ ہاں، اب تقوی کی راہ رہ جاتی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں بھئی افواہ پہ میں عمل کر کے بطور تقوی اس چیز سے بچوں، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن ایک ہے تقوی کر کے خود احتیاط کرنا، اور دوسرا اپنے تقوی کو دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرنا کہ لیکن نہیں بھئی چونکہ میرے ذہن میں یہ آ گیا اس لیے آپ سب بھی ایسا نہ کریں، یہ غلط ہے۔ تو ہم نے جو اصول بتایا اس کی روشنی میں آپ بے شمار چیزوں کے بارے میں مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ بھائی نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور عورت پہ سب سے زیادہ یعنی بیوی پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ آپ نے بالکل 100% درست سنا۔ دوسروں نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی پسند کی شادی کروں، جبکہ ماں یہ کہتی ہیں کہ تم میری پسند کی لڑکی سے شادی کرو، تو میں کیا کروں؟ اگر میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرتا ہوں تو کیا ماں کا حق تو سلب نہیں ہو رہا؟ تو جی ہاں، بالکل اس میں ماں کا حق سلب ہو رہا ہے، بشرطے کہ ماں جس لڑکی سے شادی کا کہہ رہی ہے واقعی وہ شادی کی اہل ہو۔ اگر مثال کے طور پہ آپ ایک عالمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ماں جاہلہ سے شادی کروا رہی ہے، آپ ایک نیک سیرت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ماں جس لڑکی کے بارے میں کہہ رہی ہے وہ بد اخلاق قسم کی ہے اور غلط عادات کی شکار ہے، آپ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ صوم و صلات کی پابند، جبکہ جس سے ماں کہہ رہی ہے وہ فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، گناہ کرتی ہے، اعلانیہ گناہ کرتی ہے، تو لازم سی بات ہے کہ اب اس میں تو اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ شریعت نے ایسی عورت سے نکاح کرنا منع قرار دیا ہے۔ اب اس میں ماں کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ماں کا کہنا نہ ماننا حقیقتاً شریعت کا اتباع ہے، تو پھر تو بالکل آپ حق بجانب ہیں، آپ ماں کو جیسے بھی راضی کریں، لیکن ماں کا کہنا نہ مانیں تو قابل گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی والدہ ایک صحیح لڑکی کے ساتھ نکاح کا کہہ رہی ہیں، جو اگرچہ آپ کی نگاہ میں آپ کی پسند والی لڑکی سے کم ہے، لیکن اب چونکہ ماں حکم دے رہی ہیں تو آپ کو بالکل کہنا ماننا چاہیے۔ اور ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک انہوں نے بہت اپنی خواہشوں کو قربان کیا ہوتا ہے۔ اس کا پتہ اس وقت چلے گا ینگ جنریشن کو، خاص طور پہ جب آپ ماں باپ بنیں گے اور آپ اپنی اولاد کے لیے بچپن سے لے کر بلکہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی جوانی تک سینکڑوں قربانیاں دے چکے ہوں گے، اس وقت پھر آپ کی زبان پہ بھی شاید کبھی یہ جملہ نکلے گا کہ ہم نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا، اتنا بڑا کیا، اب تم ہمارے سامنے زبان چلا رہے ہو۔ اس وقت احساس علیحدہ ہوتا ہے۔ ابھی چونکہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے انسان، اس نے یہ ماں باپ بن کر دیکھا نہیں ہوتا، تو اس کو اتنا ایسا فیل صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، لیکن انسان کا کمال یہی ہے کہ جو کیفیت ابھی اس پر طاری نہ ہو، اس کیفیت کا پہلے سے ایسا درست اندازہ لگا لے کہ اس کا فیصلے کے اوپر کوئی بھی چیز اثر انداز نہ ہو اور وہ صحیح قسم کا فیصلہ کر سکے۔ لہذا ہمارا مشورہ ہمیشہ بچیوں کے لیے بھی یہی ہوگا، لڑکوں کے لیے بھی یہ ہوگا کہ حتی الامکان اپنے والدین کی پسند کا ہی خیال کریں، اس میں ہی برکت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے شرعی لحاظ سے ماں باپ کی پسند میں کوئی کمی، قصور، کوتاہی ملاحظہ کرتے ہیں تو بہت ہی احسن طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس میں آپ کو شریعت منع بھی نہیں کرتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی، اس کا کسی سے جھگڑا ہوا شوہر سے، یعنی وہ اپنے میکے چلی گئی، میکے والوں نے ایک طلاق نامہ بھیجا شوہر سے تاکہ سائن کر دے، غالباً اسی لیے بھیجا ہوگا، لیکن شوہر نے اس پر سائن نہیں کیے تو انہوں نے بچی کا نکاح کسی اور جگہ کر دیا۔ یاد رکھیں کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی کے نزدیک بھی یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ بچی ابھی دوسرے شوہر کے عقد میں ہے، نکاح میں ہے اور کہیں اور نکاح کر دیں، یہ دوسرا نکاح نہیں ہوا،
اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جو سوالات رہ گئے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، ابھی جواب نہیں دے سکوں گا، انشاءاللہ بروز ہفتہ اب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ اس کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی موت کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مرنے سے پہلے سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی تیاری مکمل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے،